ناظرین، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کی ایک مسجد سے با جماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ دیکھا اس محلے کے کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بچپن میں بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بھی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ کچھ ہی دور چلے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور وہ اشارے میں بات کرنے لگے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، جو اس جماعت میں نورانی چہرے والے بزرگ جماعت میں سب سے آگے چل رہے ہیں، چلو ہمیں ان سے چل کر ان سے ہمیں کچھ فرمائش کرنی چاہیے۔ اور ان بچوں میں سے چند بچوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار بچے حضور محبوب سبحانی کی ذات گرامی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بزرگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بزرگ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، چلو ان سے کچھ فرمائش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور بہت لذیذ ہو۔ پھر سب کی متفقہ رائے میں سے ان میں سے ایک بچہ حضور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ محبوب سبحانی کے پاس پہنچنے کے بعد اس بچے نے کہا، حضور والا ذرا میری بات سنیے۔ محبوب سبحانی غوث سمدھانی نے اس بچے سے بہت زیادہ پیار کیا اور اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر پوچھا، بولو بیٹے کیا بات ہے، بے جھجک بے خوف اپنی بات کہو۔ پھر اس بچے نے کہا کہ میرا جی کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ چیز مانگوں۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کہو بیٹا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ پھر بچے نے کہا کہ کیا آپ مجھے اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا جلیبی کھانے کا بہت جی کر رہا ہے، جلیبی لینے میں خود ہی چلا جاتا، مگر میری باری آنے والی ہے، اگر میں جلیبی لینے گیا تو میری باری چلی جائے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے ولی تھے اور آپ کے خادمین آپ کے ایک حکم پر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ ان میں سے ایک خادمین سامنے آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور کہاں آپ اس بچے کی بات میں آ رہے ہیں، یہ جلیبی لانے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی نے ہاتھ کے اشارے سے اس مرید کو منع فرمایا۔ اتنی دیر میں بچے نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ مجھے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ پھر ایک مرید نے دست ادب کو جوڑ کر کہا کہ میری جان آپ پر قربان، اگر حضور آپ کہیں تو میں جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی یعنی محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس بچے نے دوبارہ مجھ سے جلیبی لانے کو کہا، اس لیے میں ہی جلیبی لا کے دوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دکان میں تشریف لے گئے تو وہ دکاندار خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی خرید لی۔ اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں خوشی خوشی جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا اور اس بڑھاپے میں بھی کام کرنے کو مجبور تھا۔ اس کی آنکھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے روتے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، آج آپ حضور میرے دکان پر آئے، میری دکان کو آپ کے قدم مبارک لگے ہیں، میں تو کئی دنوں سے آپ کی انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔
پھر غوث اعظم نے فرمایا، اے شخص تمہیں کیسے پتہ تھا کہ ہم یہاں آئیں گے؟ پھر اس دکاندار نے بولا کہ ایک عرصہ ہوا، ایک مدت ہوئی، میرا کام دن پہ دن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، گاہک کوئی دکان میں آتا ہی نہیں ہے اور میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، پر مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑھاپے میں بچے دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کوئی پالنے کا بندوبست نہیں کر رہا ہے۔ جب میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا، عراق کے اس شہر میں چلے جاؤ، وہاں کوئی ایک فقیر ہے، اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، وہ اللہ کا پسندیدہ ولی ہے، وہ جس کے لیے دعا کر دیتا ہے اس کی حاجات اللہ رب العزت پوری کر دیتے ہیں۔ اور میں اتنا پریشان تھا کہ میں اس آدمی کی یہ بات سن کر عراق کے اس شہر میں چلا آیا اس فقیر کی تلاش میں۔ پھر میں نے اس فقیر کو تلاش کر کے اس کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو اس فقیر نے پوچھا، کیا تم پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے ہو؟ دکاندار نے کہا، نہیں حضور، میں نہیں جانتا ہوں۔ فقیر نے بڑی حیرت سے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو ایک ادنا سا فقیر ہوں اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن تاجدار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ جب اس دور میں ہمارے بیچ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہیں تو ہماری کیا بساط ہے؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، اگر آپ سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گیلان شہر میں ہے، تم وہاں جاؤ، ہماری کیا ضرورت کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں؟ جلیبی فروش کہنے لگا، جب اس بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی تو میں فوراً بغداد کے شہر گیلان میں آ گیا اور میں نے یہاں آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود چل کر آپ میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے حضور، آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور بچے کے پاس آئے اور بچے کو جلیبیاں دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیبی دے کر جا ہی رہے تھے کہ وہاں تبھی دوسرا بچہ آ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ نے اس بچے کو جلیبی لا کے دی، مجھے بھی جلیبی چاہیے۔ آپ نے اس بچے کی بات سنی اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ اتنے میں پھر آپ کے مریدین نے عرض کی کہ حضور آپ کے غلام ہم ہیں، آپ پر جان نثار کرنے والے ہم ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، اب ہم جلیبی لا کر دے دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ان بچوں کا اصرار مجھ سے ہے، میں انہیں جلیبی لا کر دوں گا۔ پھر مریدین نے عرض کی کہ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کہاں ان بچوں کی بات سن رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مریدین کو منع فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے ہم بس وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے جلیبی کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلیبی والے کے پاس بھیجتے رہے، آپ جلیبی لاتے رہے، حتیٰ کہ آخر بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی اور وہ سب بچے مزے سے جلیبی کھا رہے تھے۔ اور جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ کے لیے دعا کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے کہیں زیادہ اچھے نکلے، جتنا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ سخی ہیں اس سے آپ کہیں زیادہ سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔
بچوں کی خوشی دیکھ کے آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کے آپ کو دلی سکون اور اطمینان ملا۔ اب پھر نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تب آپ نے مریدین سے کہا، چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد جا کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، لیکن آپ کے مرید اس سوچ میں تھے کہ کیونکہ آپ کے شاگرد آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، اگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے۔ خود غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ قدرت کی طرف سے ان مریدین کو جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی طرف سے انہیں بتلا دیا جائے گا۔ اگرچہ بچے جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے تو اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اگرچہ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلیبی والے کے پاس بار بار گئے تو اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی تھی؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث اعظم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ اور سب مرید وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، جب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تب آپ نے میرے لیے دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب معاملات درست کر دے گا۔ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کچھ ایسی سنی کہ میری دکان میں پہلے ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، اس کے بعد اب یہاں گاہکوں کی لائن لگ رہی ہے۔ اب آپ کی دعا سے میری دکان میں گاہک ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد ایک گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی جلیبی ہم نے کھائی ہی نہیں، آپ کی برکت سے میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ لوگ میری جلیبیاں غوثیہ لنگر سمجھ کر لے کر جا رہے ہیں، خرید کر لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میرا کام بہت اچھا چل گیا ہے۔ اب لیجئے آپ بھی جلیبی کھائیے، آپ کے مریدین بھی کھائیں۔ تو مریدوں کو سمجھ میں آ گیا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیوں بار بار اس جلیبی والے کے یہاں جا رہے تھے۔ اللہ کی حکمت کچھ ایسی ہی تھی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ولی کامل کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، جسمانی اور